حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھٹی کہانی گائے کا واقعہ سورت البقرہ۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورت البقرہ میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایمان، ان کی ضد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت و دانائی کا آئینہ دار ہے۔ اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی البقرہ رکھا گیا، یعنی گائے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بنی اسرائیل میں ایک شخص پراسرار طور پر قتل ہو گیا۔ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور قوم میں فتنہ و فساد پھیل گیا۔ ہر قبیلہ دوسرے پر الزام لگا رہا تھا۔ معاملہ شدت اختیار کر گیا اور آخرکار لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ قاتل کا پتہ چلایا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ حکم سیدھا سادہ تھا، مگر بنی اسرائیل نے اس حکم کو قبول کرنے کی بجائے اس میں بحث و تکرار شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے واضح اور مخصوص تفصیلات دی جائیں، حالانکہ ان کا یہ رویہ ان کی نافرمانی اور شک کی علامت تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیسی گائے ہو؟ جواب ملا، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر انہوں نے سوال کیا، اس کا رنگ کیسا ہو؟ جواب ملا، خالص زرد رنگ کی ہو، ایسی کہ دیکھنے والے کو خوشی ہو۔ پھر انہوں نے مزید سوال کیا، گائے کی مزید خصوصیات بتائیں کیونکہ گائے تو بہت ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، ایسی ہو جو کھیتی باڑی کے کاموں میں نہ لائی گئی ہو، نہ زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، وہ بغیر کسی داغ کے ہو۔ ان کے مسلسل سوالات نے اللہ کی نافرمانی کو ظاہر کیا۔ وہ حکم کی تعمیل میں سنجیدہ نہیں تھے بلکہ تاخیری حربے استعمال کر رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے بڑی مشکل سے ایسی گائے تلاش کی اور ذبح کی۔ یہ گائے بہت قیمتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک یتیم لڑکے کی ملکیت تھی جس نے اسے بہت حفاظت سے رکھا تھا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگا دو۔ جیسے ہی ایسا کیا گیا، مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عظیم مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ کئی اہم اسباق فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے حکم پر بلا چون و چرا عمل کرنا چاہیے۔ بیجا سوالات اطاعت کو کمزور کرتے ہیں۔ نبی کی بات کو ماننا اور اس پر یقین رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت، صبر اور بردباری ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ اس واقعے کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر سوال کا نہایت بردباری سے جواب دیا اور قوم کو بار بار سمجھایا۔ ان کی قیادت ایک مثالی قیادت تھی جو جذبات پر نہیں بلکہ حکمت، علم اور اللہ پر یقین کے ساتھ تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے احکامات پر سادگی اور خلوص سے عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے حکم میں شک کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں تو ہم صرف اپنی آزمائش کو طول دیتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے آخرکار عمل کیا تو انہیں سچائی بھی معلوم ہوئی اور اللہ کی قدرت کا نظارہ بھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ نافرمانی اور ضد کی روش صرف مشکلات پیدا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سیدھے راستے کی طرف بلایا، لیکن ان کی ضد نے ان کے مسائل کو بڑھا دیا۔ اگر وہ پہلے دن ہی گائے ذبح کر دیتے تو معاملہ اتنا پیچیدہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعہ محفوظ کیا تاکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو سبق حاصل ہو۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عملی اطاعت کا نام ہے۔ سورت البقرہ کی آیات 67 سے 73 تک اس واقعے کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ وانز قیل ماوسل قیو امنین نیو الوے اماراواما اینا تے زب ہوا بے قریا قیلاوا ایتے تے اخنزان اے آزا والف قیلے اے افزاب نالے وین اینا اے واونیم نے الجینلنیے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو تو وہ کہنے لگے، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے سنجیدہ اور دیانتدار نبی تھے۔ ان کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل نے ان پر شک کیا اور یہ شک ان کے ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ آخرکار جب انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو حقیقت ان پر ظاہر ہوئی۔ مقتول زندہ ہوا، قاتل کا پتہ چلا اور قوم کو معلوم ہوا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کا مطلب اللہ اور اس کے نبی پر مکمل اعتماد اور بلا تاخیر اطاعت ہے۔ اگر ہم سوالات میں وقت ضائع کریں گے تو شاید وہ موقع ہم سے چھن جائے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر، استقامت اور قیادت کی بہترین مثال دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی کمزوریوں کے باوجود انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور ہمیشہ ان کے لیے اللہ سے رہنمائی مانگی۔